ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. أَوَلَّ مرقة نظر سوء دنيا مرقة نظر سوء دنیا کدھر دیکھتے ہو کدھر جائے ہو. ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض سماوات کی لائق عظیمہ ہے.
جناب بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی آخری پیغمبر آمنہ جلال عبداللہ کے ذکر اور حسنین کے نانا مکہ و مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام ناظم اجلاس صدر اجلاس پنڈال میں بیٹھے پیارے نوجوان ساتھیوں بزرگان دین ننھے منھے چھوٹے پیارے پیارے بچوں پردے میں بیٹھی خواتین پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں انشاءاللہ قرآن عظیم سے فرقان حمید سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کچھ دیر کے لیے ہم اور آپ ذرا سنجیدہ ہو جائیں اپنے آپ میں ڈوبے اپنے گریبانوں کو جھانک کر دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنے ماحول و معاشرے کو دیکھیں اپنی زندگی کے عروج و زوال کو دیکھیں اتار چڑھاؤ کو دیکھیں صحت و تندرست لوگوں کی طرف دھیان لگائیں یہ زندگی ہمیں اور آپ کو بڑی سبق دے کر جاتی ہے بہت سکھلا کے جایا کرتی ہے اور صرف زندگی نہیں مرنے کے بعد ہمیں قبریں بھی اپنی زبان حال سے کئی طرح کی ندائیں کئی طرح کی صدائیں لگاتی ہیں ان قبر والوں سے جا کر پوچھو جو منو مٹی کے نیچے آج شہر خاموشاں کے مکین بنے ہوئے جہاں سے دوبارہ اپنے گھر کی طرف آنے کی کوئی امید نہیں کسی کو آمدن کی امید نہیں جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اسی قبر میں پڑے ہوئے قیامت کے انتظار میں بندے رہیں گے اور ہم اور آپ کو دنیا میں آئے اتنی دیر سے رب کریم نے اپنے فضل سے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی زمانہ دیا امت محمد سے پہلے بھی کئی قومیں کئی امتیں اس دنیا میں آ چکی جنہیں رب کائنات نے طاقت بھی دے رکھی تھی قوت و توانائی بھی دے رکھی تھی اور زندگی بھی ان کی لمبی بنا رکھی تھی کہ 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سالہ زندگی اپنی گزار کر وہ دنیا سے جاتے تھے اور طاقت بھی اس قدر کے چٹانوں کو اٹھا کر اپنے محلات تعمیر کرتے اپنی عمارتیں اپنی بلڈنگیں بڑی بڑی چٹانوں سے اٹھا کر بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر چٹانوں کو تراش کر اپنے مکانات تیار کرنے والی قوم بھی آج زمین پر نظر نہیں آتی رب کائنات نے نظام ہی ایسا بنایا جو آیا جانے کے لیے آیا کسی کو دوام کسی کو بقا نہیں قرآن کریم کا اعلان آتا کل من علیہا فان زمین پر آسمان میں دنیا میں جتنے بھی مخلوق اللہ رب العالمین کی علامہ آئی ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنے ہوں گے تمام چیزوں کا خاتمہ کا وقت آئے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کسی
ذات کو بقا ملے گی، کسی ذات کو دوام ملے گا، تو ایک ہی ذات کو جو ذات رب کائنات کے نام سے جانا جاتا، دنیا کا رب، دنیا کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی، جو بڑی جلال والا، بڑے کرام والا وہ ذات قائم رہے گی، ان کے علاوہ تمام چیزیں فنا کی گھاٹ کریں گی۔ کیا کوئی انسان، کیا کوئی امیر ہو، غریب ہو، تجارت کرنے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، بڑے بڑے محلات میں اپنی زندگی گزارنے والا ہو، حیاتی کٹیا میں، جھونپڑیوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو، بڑی بڑی سواریوں کو چلانے والا ہو، بڑی بڑی سواریوں میں سفر کرنے والا ہو، یا کہ سائیکل پر یا پیدل چل کر کسی جگہ کا سفر کرنے والا ہو، اور ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام قائم فرمایا، یہ قانون لگایا، موت تو ہر ایک کو آئے گی، اس لیے آئے گی جو بھی عمل دنیا میں انسان کرتا ہے، فرمایا ان عملوں کا پورا پورا بدلہ اس دنیا میں بندی کو دیا نہیں جاتا۔ کسی نے اپنی زندگی میں کسی پر ظلم کیا، کسی نے گالی دی، کسی نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، کسی نے حلال طریقے سے کمایا، کسی نے حرام کے طریقے سے تجارت کی، کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا، کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، تمام چیزوں کا بدلہ دنیا میں تو مل نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ وجہ پوچھی جاتی کیا بات ہے، کیا مرنا ضروری ہے، کیا اس قدر بندوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو میدان محشر میں بلایا نہیں جا سکتا، اور رب کریم اگر تو چاہے گا کسی بھی بندے کو موت نہ آتی، بغیر موت کے تو میدان محشر اسی دنیا میں قائم فرما کر لوگوں کو بلا کر فیصلے کر لیتے، پھر جنت کا فیصلہ ہوتا، جنتی جنت میں چلے جاتے، جہنم کا فیصلہ ہوتا، جہنمی جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں، میرے پاس آنے کے لیے، محشر میں آنے کے لیے، حساب و کتاب کے آنے کے لیے تمہیں موت کا دروازہ ضرور پار کرنا پڑے گا۔ کیوں وجہ کیا بنی، فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے موت ضروری ہے، اعراض کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، اس لیے موت ضروری ہے کہ موت کی بعد جب قیامت آئے گی، دنیا میں جو نیک عمل کیا کرتے تھے یا برا عمل کر رہے تھے، ان تمام عملوں کا مکمل بدلہ کل قیامت میں ملے گا۔ آزادی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں مکمل اور پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں تم دنیاوی زندگی میں کوئی آدمی پروفیسر بن جاتا، کوئی آدمی لیکچرر بن جاتا، کوئی آدمی ڈاکٹر بن جاتا، کوئی آدمی انجینئر بن جاتا، کوئی بڑا کاروباری بن جاتا، کسی نے بڑی عمارت بنا لی، کسی نے بڑی بلڈنگ بنا لی، کسی نے بڑے بنگلے بنا لیے، وہ آدمی اپنے محلے میں بڑا نام والا ہو جاتا، امیروں میں نام آ جاتا، اور جی بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے، دیکھو دنیا میں یہ آدمی کامیاب ہو گیا، ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی، انجینئر کی ڈگری حاصل کر لی، بڑا لیکچرر ہو گیا، بڑے بڑے مقام ان کو ملا، بڑا عہدہ ان کو ملا، یہ چودھری بنا، یہ لیڈر بنا، یہ نیتا بنا۔ کامیابی کی ضمانت، دنیا کی کامیابی کو سمجھنے والوں قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ
النار وأدخل الجنة فقد فاز. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جو آدمی جہنم کی لپٹ سے بچا لیا جائے، جہنم کے شعلے سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے، آواز آتی ہے فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی اس کو ملی، اصل کامیاب وہ آدمی بنا. اس دنیاوی زندگی کو جس ہم نے اور آپ نے اپنا اثاثہ بنا کر رکھا ہے، پوری زندگی کی ساری دولت سمجھ رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں. آواز آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. جو اللہ کی ودانیت کو نہیں مانتے، جو نماز ادا نہیں کرتے، جو ہوش میں نہیں آتے، جو غفلت سے اپنے آپ کو ہوش میں لے کر نہیں آتے، کیا وجہ بنی فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. کیا وجہ ہے اللہ کے انکار کیوں کرتے ہو، اللہ کے احکام کی بجا آمین کیوں نہیں کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس حال میں کہ تم سب کے سب مردے تھے، کسی کو زندگی نہیں ملی تھی. فرمایا وَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندگی دی گئی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں وہی ذات موت بھی دے دے گی. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی ذات کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر کے واپس اس دنیا سے چلا جانا ہے. اس دنیا میں جو زندگی ملی ایک ایک لمحے کا حساب لینے کے لیے، اپنی جزا و سزا پانے کے لیے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی آ جاتی ہے، قبر والی زندگی آ جاتی ہے. اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر بندہ پروردگار کے سامنے پہنچے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس بندے کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. پھر یہ بندہ کامیاب ہوا تو جنت ملے گی، کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر یہ جہنم رسید ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں واپس کرنے والا ہوں، اور پھر اسی مٹی سے تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے، پھر اسی سے زندہ کیے جاؤ گے. روایت میں یوں آتا ہے ایک ایک قبر سے کئی لوگ اٹھیں گے، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، آدمی اپنی قبر سے دھڑام دھڑام اٹھے گا اور پھر میدان محشر کی طرف روانہ ہو جائے گا. کسی کو اپنے خاندان کی فکر نہ لگے گی، اپنی ماں کی فکر نہ لگے گی، اپنے ابا کی فکر نہ لگے گی، گھر قبیلہ خاندان کسی کو یاد نہ کرے گا. اور آدمی کو فکر لگے گی آج مجھے اللہ رب العالمین جنت کا پروانہ دے دے. خلیفہ ہارون رشید جو تھے، ایک بادشاہ گزرا، کئی ہزار مربع میل کے وہ بادشاہ تھے. اتنی بڑی کامیابی بادشاہت ملی، دولت و خدا ملا. ان کے زمانے میں بہلول نامی ان کے پاس آیا کرتا تھا، پاگلوں کی طرح رہتا تھا، اور ہارون رشید سے کبھی کبھی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے.
حال میں ہارون رشید کے پاس آیا، جبکہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایسا تھا مذاق کرتے ہوئے ہارون رشید نے انہیں دے دیا کہ اے بہلول لو یہ چھڑی اس آدمی کو دے دینا جو تم سے زیادہ بے عقل ہو، جس کے پاس تم سے زیادہ شعور نہ ہو، تم سے زیادہ بے عقل آدمی ہو، اس آدمی کو یہ چھڑی دے دینا۔ مذاق کرتے بھی آپ نے ہارون رشید نے کہہ دیا اس بہلول سے، بہلول نے ہنستے ہوئے چھڑی لے لیا، اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ روزانہ آتے جاتے تھے، پتہ لگاتے تھے بادشاہ کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اور انہوں نے دیکھ کے رکھے تھے کہ بادشاہ جی جگہ بھی جاتا ہے، ان کی کمانڈر ان کا فوج اس جگہ پہلے چلا جاتا، مہینے بھر پہلے جاتا، اس جگہ کی چھان بین کرتا ہے، ریسرچ کرتا، دیکھتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، بڑے بڑے پنڈال کو لگا کر لوگوں کے آنے کی تیاری کرتا، مہینے بھر پہلے اس کے کھانے کی تیاری، رہنے کی تیاری، ساری چیزوں کی تیاریاں ہونے لگ جاتی۔ ہارون رشید بیمار پڑا، وہ بہلول آیا، کہنے لگے بادشاہ جی کیا بنا، کیا تکلیف ہے؟ ہارون رشید بہت مند کہنے لگا اب دنیا کا ڈاکٹر مجھے میرا علاج کر نہیں سکتا، اب میرا آخری وقت ہے، آخری سفر پہ جانے والا ہوں، اس سفر پہ جا رہے ہوں، جا کے جبلان جس سفر پہ چلا جاتا پھر دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا، یہاں پھر آنے کی اجازت نہیں ملتی، وہ آدمی تو اپنے کے سامنے اللہ سے ملتا ہے، اپنے کے سامنے زندگی کے حساب و کتاب کے لیے جاتا ہے۔ بہلول پوچھے گا ٹھیک ہے، تجھے جانے کی تیاری ہونے لگی، سفر پورے کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ آخرت کا سفر ہے، ارادہ اس طرف تھا، کہے گا تو نے اپنے فوج بھی بھیج دی وہاں پہ کہ کوئی تیاری کرے جا کر۔ دنیا میں تو بڑے بڑے پلدان لگاتے تھے، بڑی جگہ تیار کیا کرتے تھے، لوگوں کو اطلاع کرتے تھے، اعلان کئی دن پہلے سے ہو جایا کرتا تھا، کیا تو نے آج بھی اپنے کسی فوجیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ جی میں جس مقام میں رہوں گا قیامت آنے سے پہلے پہلے تک اس جگہ کو تیاری کر؟ آپ کا کوئی فوج بھی معافی گیا کہ نہیں، کھانے کی تیاری کس نے کرنے کی ذمہ داری لی؟ کیا پاگلوں کی طرح بات کیا کرتا ہے، یہ ایسا سفر ہے جس کے ساتھ زمانہ میں کوئی جانے والا نہیں، اپنا بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ جانے پہ تیار نہیں۔ آج تک زمین آسمان میں دیکھا، آج تک کسی کی مرنے کی بعد کوئی بھی بیٹا ہی نہیں کہتا کہ میں بھی اپنا ابا کو بڑا لاڈ رکھا، ابا کو قبر میں اکیلے کیسے رکھ دوں، میں بھی ان کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار ہوں۔ اور بہلول کوئی بھی کسی بھی آدمی کے ساتھ، کسی بھی بڑے پیارے کے ساتھ قبر میں کبھی نہیں جاتا، کوئی جانے کو تیار ہوتا نہیں۔ کہنے لگا پھر وہاں کی تیاری نہیں کوئی کی ہوگی آپ نے؟ پھر اس چھڑی کو لے کر کسی بادشاہ کو دیکھی کہ یہ چھڑی، تب پھر آپ ہی نے نکلا کہ مجھ سے زیادہ تو بے عقل آپ نکلے، زمانے کی جو تیاری کر لی، زمانے کی بنا لی، دنیا بنا لی، آخر کی کیا بھیجا آپ نے؟ وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی۔ عقل مند تو وہ ہوا کرتا جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، جس کے بارے میں اعلان ہوا آتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن برزخ الى یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب کسی انکار کرنے والوں کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ دنیا کی طرف جانے کی اجازت دے دو، ایک دفعہ میں اپنے لوگوں میں چلا جاؤں، جتنے بھی نیک اعمال میں چھوڑ کے آیا ہوں تمام نیک اعمال کر کے آ جاؤں۔
ارادہ یہی کرے گا، کبھی تمنا ہی نہیں کرے گا اپنے ابا سے مل کے آ جاؤں، فلانے سے مل کے آ جاؤں، اپنے دوست سے مل کے آ جاؤں، بلکہ ارادہ یہ کرے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں عمل میں کام چھوڑ کے چلا آیا میں وہ نئے کام کر کے آ جاؤں۔ قرآن کریم میں اعلان فرما دیا اللہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے کیا کو واپس نہ کیا، میں نے کسی انبیاء کو واپس نہ کیا۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے گئے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے گئے، اپنی خوشی سے آئے نا اپنی خوشی چلے گئے۔ پاس آنے کی کسی کا اپنی مرضی نہیں چلتی، جانے کی بھی کسی کا اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جب آتا اللہ رب العالمین چاہتا ہے دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا اللہ رب العالمین موت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ یہ بات تو ہر ایک نے کی، فرعون نے بھی یہ بات کی، قارون نے، حامان نے، ابی بن خلف نے، سیاکاروں نے بھی بات کی، نیک لوگوں نے بھی بات کی۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسی بات ہے جسے تمام لوگ اپنی موت کی وقت آرزو کی طور پہ کرتا ہے، تمنا کی طور پہ کرتا ہے، وہ ارادہ بناتا ہے ایک بار لوٹا دو لولا أخرتني إلى أجل قريب، کاش کی مجھے دفعہ کیوں نہ لوٹا دیے میرے اجل قریب کی طرف، میری مختصر زندگی کی طرف، فاصدق وأكن من الصالحین، تاکہ میں نے جتنی جائیداد بنا رکھی، جتنا مال جمع کر کے رکھا، جتنی دولت جمع کر کے رکھی اپنے اولاد کے لیے، میں نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی، میں نے جائز و ناجائز کی تمیز نہ کی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ چند لینے والا کرتے تھے، مدرسے کے لوگ التجائے کیا کرتے تھے، مساجد سے چندے لینے کے لیے آیا کرتے تھے، غریبوں کا ازدحام ہوا کرتا تھا، بیواؤں کو ہماری گاؤں میں وجود ہوا کرتا، محلے میں غریب لوگ پائے جاتے تھے، ہم نے عید کی بھی مدد نہ کی۔ آج مجھے مولت دے دو، اتنی مولت دے دو کہ میں صرف جاؤں اپنی ساری دولت اے اللہ تیری راہ میں صدقہ کروں، پھر میں ایک لوگوں میں بن کے آ جاؤں، اچھا انسان بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تعالی انسان فی من الدہر لم شیئا مذکورا، کہ انسانوں کو ایسا زمانہ نہیں آیا یہ دنیا میں نہیں تھے، عدم سے وجود رب کریم نے بخشا، اور پھر کیا فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اجراء قرآن نے فرمایا اما سپارے کے اندر قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ۔ ہلاکت
انسانوں کی بربادی انسانوں کے لیے چاہے پتہ نہیں من ای شیء خلق کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا خلقہ من نطفۃ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے اسی خطیر ذلیل پانی سے نطفے سے پیدا کیا پھر اندازہ لگا دیا پیدائش سے پہلے جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے مادر میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینے کے ہونے کے بعد ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے فَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ لکھ دیا جاتا ہے لکھو کتنا کھائے گا دنیا میں جانے کے بعد کتنا پیے گا کتنی سانسیں لے گا کتنی زندگی گزارے گا نیک اعمال کرے گا اختیاری سے برا اعمال کرے گا ہم نے دونوں راستے دکھا دیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اچھائی کا راستہ بھی دکھلا دیا برائیوں کا راستہ بھی دکھلا دیا دونوں راستے میں اختیار میں نے دے دی اور جس راستے کوئی بندہ چاہے اختیار کر لے چاہے تو اپنے آپ کو جنتی بنا لے چاہے تو جہنمی بنا لے اور قبر کا ذکر قرآن کریم میں قبر کے نام سے جس کی جمع قبور آتی ہے 8 جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کا ذکر کیا قرآن کریم میں قبر کے نام سے اپنے نبی کو فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اے میرے پیغمبر اے محبوب کبریا منافقین میں سے کوئی آدمی مر جائے اس کی قبر کے پاس دعا کرنے کے لیے کبھی نہ جائے اس لیے کہ آپ کی دعا لوگوں کی رحمت بن جاتی ہے قبر والے کو عذاب ہو رہا عذاب سے نجات مل جاتا ہے اور کئی جگہوں پہ اجلاس کا بھی ذکر آیا ہے اجلاس فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ یہ قبر سے لوگ اٹھ کر جائیں گے اب رب کریم کی طرف ازدحام بنا کر کے لوگ دوڑیں گے اپنے رب کی طرف وہی قبر ہے جہاں پہ انسانوں کا وہ ایک مکان بنا دیا جاتا ہے جگہ بنا دی جاتی ہے جس کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ کمبا قبیلہ چھوڑ کے یاری کمبا قبیلہ چھوڑ کے یاری اصل گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے سدھاری اور سب کو چلنا ہے باری باری زمانے میں کتنے لوگ تھے ایک اشارے پہ سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے کتنے لوگ قبرستان میں جاتا ہے شہر خاموشہ میں جاتا ہے کسی کی جنازے پہ جاتا ہے کسی کو مٹی دینے کی غرض سے جاتا ہے اس وجہ سے جاتا ہے جاؤں دیکھوں قبر والے کو اس حال میں ہے ایک دن وہ بھی اسی زمین پہ چلا کرتے تھے اسی زمین پہ دندلاتے تھے حکومت چلا کرتی تھی بادشاہ ہوتے تھے تاج ان کی سروں پہ رکھا جاتا تھا بڑی تو شام سے اٹھا جو نکلتا تھا بڑے ہی لوگ اس کی جماعت کی شکل میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے آج قبر والوں کو جا کر دیکھو زمان عام سی قبر پکار کر کہتی ہے اے زمینوں پہ چلنے والوں کل تیرا بھی یہی حال ہونے والا ہے قبر کی مٹی پکار کی کہتی ہے لوگوں دنیا میں جب تک مہلت ملی میرے اندر آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا
ورنہ میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ بڑا خاندان کا آدمی ہے، بڑا گھرانہ کا آدمی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا نمازی کا بیٹا ہے، نمازی کا گھرانہ ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا بڑے نیک آدمی کا بیٹا ہے، کسی کا بھی عمل دوسری کا کام نہ آئے گا، ہر آدمی اپنے اپنے اس گھر کی تیاری کر کے آنا، ورنہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر، میں عذاب کا گھر ہوں، میں ڈیری کوٹری ہوں۔ اے بڑی بڑی بلڈنگوں کو سجانے والوں، بڑی بڑی لائٹیں لگانے والوں، بڑے بڑے پنکھوں سے بڑے گھروں کو منور کرنے والوں، اس گھر کی اندھیری کوٹری کی کیا تو نے کبھی تیاری کی؟ اس گھر میں آنے سے پہلے تم نے تیاری کی جس کی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کی تمام منزلوں میں تمام درجات میں سب سے پہلا درجہ یہی قبر بنتی ہے، اسی میں بندہ پڑا ہوتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس قبر میں رکھے جاؤ گے، پھر تو لوگ ہی کہیں گے میں نے قبر تک تیرا احترام کر دیا، اب آگے تو تیرے اعمال جانے۔ گھر والے لوگ جب تک گھر میں پڑے ہو، لاش پڑی ہے، لوگ سب سے پہلے نام بلا دیتا ہے، یہ نہیں کہتا عبد الرحمن کا انتقال ہوا، یہ پوچھتا جنازہ کدھر رکھا ہے، میت کدھر رکھی گئی، لاش کدھر پڑی ہے، اور لوگ خیال تو کرو یہ جو کپڑے ہمیں آپ برانڈیڈ کا پہن لیتے ہو، یہ سارے کپڑے دنیا میں اتار دیے جاتے ہیں۔ بڑا احترام ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جنازے کو ٹھیک سے لے چلو، دھیرے دھیرے لے کر چلو، آرام سے لے کر چلو، تکلیف نہ دو، قبر میں دھیرے دھیرے اتارو، مٹی آہستہ سے ڈالو، قبر والے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لوگو قبر پہ اپنے جوتے چپل پہن کے نہ چلا کرو، زندگی میں جو احترام میں نے انسانوں کو دی، مرنے کی بعد بھی اس سے زیادہ احترام میں نے دیا۔ تمہیں کسی میت کی ہڈی تمہیں قبر کھدائی کرتی وقت مل جائے، پیروں سے ٹھوکر نہ دو، ہڈیوں کو نہ توڑو، جمع کر کے رکھو، پھر اسی قبر میں جنازے کو رکھنے کے بعد کنارے احترام سے رکھ دو۔ یہ احترام اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قبر میں لوگ پڑے رہتے اور لوگوں دیکھ لو اس موت نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، کسی کی زندگی کو بقا نہ دیا، کسی کو دوام نہ دیا۔ یہ ندا لگتی ہے کہ قصیری شادی میں یوں آج پلتا ہے تو، قصر شادی میں یوں آج پلتا ہے تو، اور فرش مخمل پہ اتراک چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری کوٹری تنہائی کا گھر بنے گا، فَإِنَّ جَامِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ
اگر قبر سے کسی کو نجات ہوئی، اس کے بعد جو منزل آئے گی، جو درجہ آئے گا، جو جگہ آئے گی، اور بھی آرام کی جگہ بنے گی۔ اور اگر قبر کی عذاب سے جسے نجات نہ ملی، اسے چھٹکارا نہ ملا، عمل ٹھیک نہیں، وَإِن لَّمْ يَنجُوهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر اس کا عذاب سے نہ بچ سکے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اس کی بعد آنے والی منزلیں اور بھی سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی۔ آج طاقت ملی، دولت ملی، دنیا میں چلتے ہو، اللہ کی عبادت تو کر لو۔ اللہ رب العالمین نے عبرت کی نشان دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کی وضاحت کر دی۔ کسی نے یوں کہہ دیا کہ جا گاری غریباں پہ نظر ڈال بعبرت ہے، جا غار غریب پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہی کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور، آج کہاں ہے، اور اے کاس سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، جب ایک میت کو قبر میں رکھ دی جاتی، فرشتے آتے سوالات کے لیے سوال کیا جاتا۔ ہمارے